إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ رب العزت کی بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بادشاہی، شہنشاہی، یکتائی، تنہائی، ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ بعدہ درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین اور بر وقت جو قوم و ملت کے ذمہ داران حضرات ہیں۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 ہے، 72 نمبر یہ آیت ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین کرام، آج جب ہم اپنے حال اور احوال پر، اپنے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو چاروں طرف سے مایوسی ہی مایوسی نظر آتی ہے، چاروں طرف سے۔ ہر طرف سے مشکلیں، پریشانیاں، آلام و مصائب، مصیبتیں، بیماریاں، وبائی بیماریاں نظر آتی ہیں۔ ایک مشکل سے ہم نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری مشکل اور پریشانی ہمارے سامنے منہ پھاڑ کے کھڑا ہے۔ ایک بیماری سے ہم چھٹکارا لینے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسری بیماری ہمارے سامنے موجود ہے، اور ایسی ایسی بیماریاں نکل گئی ہیں کہ اس کے علاج کا کسی کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی اس آدمی کو ہوا کیا ہے۔ یہ سارے پریشانیاں اور مصیبتیں ہمارے اوپر کیوں؟ ایک سوال ہے، ہمارے اوپر کیوں؟ ٹھنڈے دماغ سے اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا اور ہمیں یہ ماننا ہی پڑے گا کہ اب ہمارا اللہ، ہمارا پیدا کرنے والا ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ ماننا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رحمت کے دروازے تھے وہ ہمارے اوپر اب کھلے نہیں رہ گئے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ ہمیں اور آپ کو اب اپنے اللہ کو منانا پڑے گا، اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کرنا پڑے گا،
اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے بھلائی ہے اور اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے. ہمیں اور آپ کو اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا ہی پڑے گا. اب ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے رب کو منانا کیوں ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. کچھ وجوہات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ اس کو سنتے جائیے. ہمیں اور آپ کو اپنے رب کو منانا ضروری اس لیے ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، حج اور عمرہ اور دوسرے خیری کام، وہ کام جو اللہ کے رضا کے لیے کرتے ہیں. کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے رضا کے لیے کرتے ہیں. اور نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، حج اور عمرہ اور دوسرے نیک کام، اس کا صلہ دینے والا کون؟ بدلہ دینے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اب ظاہر سی بات ہے، جب ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے تو بدلہ، گویا کہ آپ کا روزہ، صدقہ و خیرات، نماز، حج اور قربانی سب بیکار، آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے گا اگر آپ کا اللہ ناراض ہے. ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے تو یہ ساری عبادتیں اپنی جگہ پر سائڈ میں پڑی رہ جائیں گی. اس لیے ہمیں اور آپ کو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا ہی پڑے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا اس لیے ضروری ہے، روٹھے ہوئے رب کی رضا اس لیے ضروری ہے کیونکہ میرے بھائی اور دوستو، قرآن کو پڑھیے. آپ قرآن کو پڑھیے. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں کا تذکرہ کیا ہے، بہت سارے امتوں کا نام لے کر کے تذکرہ کیا ہے. قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح اور دوسرے قوموں کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کے اوپر اپنے عذاب کو بھیجا ہے. کسی کے اوپر آگ اور پتھر کی بارش نازل فرما دی، کسی کو پانی کے اندر ڈبو دیا، کسی کے اوپر تیز ہوا کو چلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ان قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا. میرے بھائی اور دوستو، آپ قرآن کو پڑھیے اور اس کو دیکھیے، ان کے حوال کو پڑھیے اور اس کے بعد میں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ان عذاب کو کیوں نازل کیا، اسباب کیا تھے، وجہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے عذاب کو نازل کر دیا. میرے بھائی اور دوستو، آپ قرآن کو پڑھیں گے تب یہ پائیں گے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی سیاہ کاریوں کی وجہ سے، ان کے غلط کاموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ان عذاب کو نازل کیا اور ان عذاب کے ذریعے سے ان کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا، مٹا دیا، تہوبالا کر دیا اور آنے والے امت کے لیے ان کو ذریعہ عبرت بنا دیا. اس لیے میں آپ کے سامنے ان کے ان احوال کو بیان کرتا ہوں تاکہ آپ الرٹ ہو جائیں، آپ آگاہ ہو جائیں. اگر آپ نے بھی ایسا کیا تو اب وہ دن دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کر کے ہم سے ہمارے اپنے عزیزوں کو چھین رہا ہے اور ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، ایک ایک کر کے نکل رہے ہیں اور بڑے تیزی سے جا رہے ہیں. میرے بھائی اور دوستوں، یاد رکھیے ہمیں اپنے رب کو منانا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا اس لیے بھی ضروری ہے میرے بھائی اور دوستو کیونکہ ایک مومن کے شان کے خلاف ہے کہ اللہ اس سے راضی نہ ہو، اللہ اس سے ناراض ہو جائے. یہ ایک مومن کا حق ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرے کیونکہ ایک مومن سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تاکہ اس کا اللہ راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو تو قرآن کے اندر بیان کیا ہے، تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے نبی آپ انہیں دیکھیں گے، مخاطب صحابہ ہیں، اس کے بعد میں سارے لوگ مخاطب ہیں. اے نبی آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور ان رکوع اور سجدہ کے ذریعے سے ان کا ارادہ کیا ہے؟ تاکہ اللہ ان سے اس کا راضی ہو جائے. رکوع اور سجدہ، نماز، صدقہ، خیرات، روزہ ہم رکھتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. میرے بھائی اور دوستو، اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں. اور یہ بڑا حسین موقع ہے، بڑا سنہرا موقع ہے ہمارے اور آپ کے لیے. رمضان کا آخری عشرہ
जहन्नम से आजादी का महीना, जन्नत के दरवाजे खुले हुए, जहन्नम के दरवाजे बंद है। एक फरिश्ता ऐलान कर रहा है, खैर के करने वाले आगे बढ़, ज्यादा खैर कर। एक फरिश्ता ऐलान कर रहा है, ऐ बुराई के करने वाले रुक जा, अब तो रुक जा, ये रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है, अब तो रुक जा, बुराई से अपने आप को बचा ले। मेरे भाई और दोस्तों, इतना बेहतरीन अशरा अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया है, और चंद अय्याम, इस आखिरी अशरे के चंद अय्याम आपके पास है। अनकरीब ये महीना हमसे जुदा होने वाला है, अलविदा लेने वाला है मेरे भाई और दोस्तों। लिहाजा गरीबत समझिए इस आखिरी अशरे को, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, सदका व खैरात कीजिए मेरे भाई और दोस्तों। एक दूसरों का जो है अदब व एहतराम कीजिए, मिस्किनों का ख्याल कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, तौबा और इस्तिग़फ़ार कीजिए, अपने गुनाहों को अल्लाह के सामने रखिए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगिए, अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। और अल्लाह की रजा ये तो बहुत बड़ी चीज है। अगर मैं आपके सामने इस बात का भी बयान करूं कि जन्नत में जाने से भी बड़ा ये अमल है, जन्नत में जाने से बड़ा अमल, अल्लाह का राजी हो जाना ये जन्नत में जाने से भी बड़ा अमल है। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस आयत को मैंने आप लोगों के सामने पेश किया है, उसी आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह तबारक व तआला की रजा ये बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला की रजा बहुत बड़ी चीज है, और अगर अल्लाह किसी कौम के ऊपर नाराज हो जाए तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। अल्लाह की रजा ये बहुत बड़ी चीज है। आप इसको हदीस से समझिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की गालिबन ये रिवायत है। वो बयान फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाएगा, जन्नतियों से कहेगा अल्लाह तबारक व तआला कि ऐ जन्नतियों, क्या तुम लोग मुझसे राजी नहीं हो गए हो? अल्लाह सवाल करेगा जन्नतियों से, कहेगा ऐ जन्नतियों, भला बताओ क्या तुम लोग मुझसे राजी नहीं हो गए? जन्नती जवाब देंगे, ऐ अल्लाह, अरे भला तुझसे राजी क्यों ना हो जाएं? जन्नत के अंदर तूने हम लोगों को वो सारी चीजें दी है कि सारी मखलूक में किसी को नहीं दिया है, राजी क्यों ना हो? मेरे जैसा तो किसी को नहीं दिया है सारी मखलूक में, तो अल्लाह तबारक व तआला तुझसे राजी क्यों ना हो? अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, क्या इससे भी बड़ी नेमत का तुम्हारे सामने जिक्र ना कर दो? इससे भी बड़ी नेमत, जन्नत से भी बड़ी नेमत, जन्नत के अंदर जो नेमतें तुमको दी है उससे भी बड़ी नेमत का तज़किरा तुम्हारे सामने ना कर दिया जाए? वो बाप जन्नती, वो जो है जन्नती कहेंगे, अल्लाह इससे भी बड़ी नेमत और क्या हो सकती है? अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त जन्नतियों से कहेगा, ऐ जन्नतियों, आज सुन लो, अब आज के बाद तुम्हारा अल्लाह तुमसे कभी नाराज नहीं होगा, हमेशा तुम लोगों से राजी रहेगा। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह हमसे नाराज हो गया है, अल्लाह को राजी कर लो। ये सारी बीमारियां, ये सारी परेशानियां और सारी मुश्किलें मेरे भाई और दोस्तों हमसे दूर हो सकती है, लेकिन शर्त एक ही है कि हमारा रूठा हुआ रब हमसे राजी हो जाए। एक ही बात है, जो अल्लाह हमसे नाराज हो गया है वो अल्लाह हमसे राजी हो जाए। इंशाअल्लाह जब अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा तो एक कहावत है, कहते हैं अल्लाह राजी तो क्या करे काजी। अल्लाह जब किसी से राजी होता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और अल्लाह जब राजी होता है तो मोमिन बंदों को जन्नत देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तज़किरा कुरान मुक़द्दस के अंदर बयान फरमाया है। जो आयत मैंने आप लोगों के सामने तिलावत की है उसी के अंदर बयान फरमाया है, वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। अल्लाह तबारक व तआला जब बंदे से राजी होता है तो अल्लाह का वादा है कि अल्लाह कहता है कि मैं उसे जन्नत देता हूं, ऐसी जन्नत देता हूं कि जिसकी नीचे से नहरें जारी है, जिसके अंदर वो हमेशा हमेश रहेगा। वो जगह, वो बिल्डिंगें, वो नेमतें उस जन्नती के लिए हमेशा हमेश के लिए रहेंगी। और अल्लाह तबारक व तआला की रजा सबसे बड़ी चीज है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और ये मोमिन बंदों के लिए और मोमिन औरतों के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, याद रखो, आखिरी अशरा है, ये रमजान का आखिरी अशरा है। इस अशरे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाज़िल किया। एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। मेरे भाई और दोस्तों,
فکر کیجئے، عبادت کیجئے، روزہ رکھیے، تلاوت کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور استغفار کیجئے، اپنے گناہوں کو اللہ کے ساتھ دربار میں رکھیے، روئیے، گڑ گڑائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اپنے والدین کی خدمت کیجئے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ناراض ہو جاتا ہے میرے اور آپ کے اوپر، اللہ ناراض ہو جاتا ہے اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہو جائے۔ اپنے والدین کی خدمت کیجئے، مسواک کیجئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مسواک کیا ہے، یہ تمہارے منہ کی پاکی ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے، مال و دولت کی شکل میں، حسن و خوبصورتی کی شکل میں، علم کی شکل میں، منصب اور عہدہ کی شکل میں، میرے بھائی اور دوستو اللہ کا شکر کیجئے اس پر، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بھائی اور دوستو اللہ کا شکر کیجئے۔ لہذا یہ آخری اشرا ہے، خبردار ہو جائیے، الرٹ ہو جائیے۔ گھنٹی بجا رہے ہیں، گھنٹی بجانے والے، آگاہ کرنے والے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، لیکن اگر ابھی بھی اگر آپ آگاہ نہیں ہو رہے ہیں تو سمجھ لیجئے وہ آگاہی وہ خبردار کرنے والے آپ کو خبردار کر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو سب کو خبردار کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس سے سیکھا نہیں تو میرے بھائی اور دوستو ہمارے لیے تباہ و بربادی طے ہے۔ توبہ کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور الہ العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق فرما دے۔ الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو ختم فرما دے۔ الہ العالمین ہم نے اس رمضان مبارک کے اندر جو بھی نیک کام کیے، روزہ رکھے، صدقہ و خیرات کیے، ماں باپ کی خدمت کی، یتیموں اور بیواؤں کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھا، ایک دوسرے کا سہارا بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو قبول فرما دے۔ الہ العالمین ہم سے دوران رمضان کچھ خطائیں بھی ہوئی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی طاقت اور قوت سے ان خطاؤں کو مٹا دے۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کو ایک کر دے۔ الہ العالمین یہ وبائی بیماری ہمارے جو سروں کے اوپر مڈلا رہی ہے، سارے لوگ اس سے پریشان ہیں، ہم کمزور ایمان والے ہیں مولا، ہم کمزور ایمان والے ہیں مولا، اس سے تو ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو تو ہم سے دور کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو ہم سے دور کر دے۔ الہ العالمین تو اس بیماری کو تمام مومنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کر دے، اس دنیا سے ختم کر دے، سارے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے۔ سب پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو غریب حال ہیں، بیمار حال ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماری، ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ ان اللہ یعلم ما تصنعون۔ نماز کے لیے کھڑے ہو جائے۔